محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز مختصر سی گفتگو ہوگی اور کچھ باتیں روزے کے مکروہات کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کا ذکر ہوا، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اس کا بھی ذکر ہوا، روزے کی قضا کیا ہے اس کا ذکر ہوا، کفارہ کیا ہے اس کا ذکر ہوا۔ آج روزے کے مکروہات کے تعلق سے کچھ باتیں بخاری و ابو داود و ترمذی و نسائی ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ و نسائی و ابن خزیمہ و حاکم و بہقی و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوا پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ اسی طریقے سے بہقی ابو عبیدہ اور طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر ہے، روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ اسی طریقے سے ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، کھانے اور پینے سے باز رہتا ہو۔ روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بےہودہ باتوں سے بچا جائے، لغو اور بےہودہ باتوں سے بچا جائے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اب جو چاہے وہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، مار دھاڑ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے نا، ہر برے کام وہ کر رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام روزہ ہے نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے، بس اسی کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بےہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روزہ دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا، حضور نے انہیں اجازت دی۔ پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا، اور جن کو اجازت دی تھی بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا جوان تھے۔ ابو داؤد و ترمذی عامر بن ربیعہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا۔ حضرات، ان احادیث مبارکہ پر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ہم کو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ یہ چلے گا کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے،
کیونکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں. جو بری باتوں سے نہ بچے اور بری باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. یعنی اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، جو چاہے کر. ثواب تو جب ملے گا، رب تو راضی جب ہوگا جب تو اللہ اس کے رسول کے بتائے اصولوں کے مطابق روزہ رکھے. ہر بری بات سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا، ہر بری بات سے بچنا، ہر لغو بات سے، بیہودہ باتوں سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانا. سرکار نے فرمایا کہ جو ایک روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، یعنی ہر بری باتوں سے بچ کر کے، ہر برائی سے اجتناب کر کے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کا روزہ قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کی مغفرت فرماتا ہے. تو حضرات محترم، یہ کچھ مسائل تھے. انشاءاللہ میں یہ کچھ حدیث مبارکہ تھی. انشاءاللہ میں روزے کے جو مسائل ہیں مکروہات کے تعلق سے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام دارین کے ساتھ اسے مالا مال فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.